اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صلوات بیٹا آؤ بیٹا حسن صادق آ جاؤ صلوات بھیجے محمد علیہ حضرات گرامی قدر عزیزان محترم، عزا خانہ کوثر میں برادر محترم فنافل حسین شخصیت شمیم کاظمی صاحب اور ان کے خانوادے کی جانب سے یہ عظیم الشان شب عزا اور ذکر مولا کائنات کے حوالے سے آج کی اہم ترین شب کی اہم ترین مجلس ہدیہ سماعت ہے۔ شمیم کاظمی صاحب کی زندگی اور ان کے بچوں کی سیرت و کردار علاقے کے تمام مومنین ہی نہیں بلکہ کراچی اور کراچی سے باہر ساری شیعہ قوم واقف ہے کہ انہوں نے مسلسل جد و جہد اور قربانیوں کے نتیجے میں یہ عظیم الشان برگاہ اور عزا خانہ اور مسجد تعمیر کیا، اور اس عظیم الشان مرکز کو دیکھ کر اب یہ دل چاہتا ہے کہ مولا کائنات کے آستانے پر سجدہ ریز ہو کر دشمنان علی قوتوں کو گرجدار لہجے میں پکار کر بتایا جائے کہ علی نام ہے کامیابی، فتح و ظفر مندی، سربلندی اور بڑائی کے اس نقطۂ آخر کا جہاں
بنی امیہ کے ظالم و جابر بادشاہ اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے، لیکن علی آج بھی اللہ کی طرح بڑائی کا نشان بن کر انسانیت کے افق پر تازہ تراشے ہوئے جھومر کی طرح جھلملا کر اعلان کر رہا ہے کہ علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت جو ہے۔ علی کی بارگاہ میں قربانیاں کبھی ضائع نہیں جاتی، علی کی بارگاہ میں خدمتیں کبھی برباد نہیں ہوا کرتی۔ علی کے خانوادے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس دروازے پر کوئی بے زر بن کے آیا تو اسے ابو ذر بنا کے لوٹایا، کوئی سلمان بن کے آیا تو اسے فخر سلیمان بنا کر واپس بھیجا، کوئی بے پرو پرواز آیا تو اسے سہون کی دھرتی کا شہباز بنا کر یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ آستانہ ذرہ پرور آستانہ ہے، یہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں، ذہنیتیں پرکھی جاتی ہیں، حیثیتیں جانچی جاتی ہیں۔ حسب نسب کی شرافت کا دنیا میں کوئی معیار اور سند نہیں ہے سوائے علی کے آستانے کے۔ دنیا اپنا معیار بلد پیش نہیں کر سکتی، کسی آئیڈینٹی کارڈ سے کسی کے حسب نسب کی صحت کی ضمانت مہیا نہیں ہو سکتی، لیکن جس سینے پر داغ ماتم ہو اور جس زبان میں علی کا نعرہ ہو، اسے دنیا کے کسی صاحب نصاب سے اپنے شجرہ نسب کی صحت کی ضمانت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا گلی گلی، چوراہے چوراہے، قریے قریے، ایک ایک موڑ پر یا علی کہنا خود اس بات کی علامت ہے کہ اس کی ماں نے خیانت نہیں کی۔ جیو جیو بیٹا جیو۔ مل کر مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت مختصر سی گفتگو اور پھر اس کے بعد مصائب کی طرف، چونکہ یہ لمحہ ہے خاص ضربت کے اس قیامت خیز لمحے کا جب آسمان و زمین لرز گئے تھے ایک ملعون کی ناپاک جسارت سے۔ اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آغاز اور تمہید میں آپ حضرات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ماتمی انجمنوں کو، نوحہ خانوں کو، مولا کے ماتم داروں کو، آگ کو اپنے پیروں سے گلزار بنانے والے جیالوں کو، حسن صادق جیسے قوم کے نامور بیٹوں کو صرف شاباش دینے کے لیے اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں۔ اور وہ یہ، صحابی رسول آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ، اطاعت آپ کی کرتا ہوں، محبت علی سے ہے۔ اب ذرا سا آپ کو بیدار ہونا ہے، 5-10 منٹ کی زحمت۔ ایک تاریخی فیصلہ، یا رسول اللہ اطاعت آپ کی کرتا ہوں، محبت علی سے ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ صحابہ کا احترام کون کرے گا؟ ہماری جانیں قربان ایسے صحابہ پر جو اطاعت رسول کی کریں، محبت علی سے رکھیں۔ یا علی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، ہم سے زیادہ کون ماننے والا ہے بھائی؟ اور جو ہے ایک شخص آیا صحابی رسول کے ایک مسئلے میں، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، اس ایک حکایت میں کئی مسائل کا حل ہے اگر آپ نے ذرا سی توجہ فرمائی۔ صحابی رسول بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتا ہے، اور مسلمانوں کے مشہور مورخ جو تاریخ کے امام کہلاتے ہیں مسلمانوں کے یہاں، ابن خلدون، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا۔ صحابی رسول آ کر خدمت رسول میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ،
کچھ عجیب کیفیت میرے دل و دماغ کی ہو گئی ہے، کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں، اطاعت آپ کی کرتا ہوں، لیکن محبت علی سے ہے۔ برابر میں بیٹھنے والے نے رسول اللہ سے پہلے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے اطاعت رسول کی، محبت علی کی؟ کہا یہ معرفت کی بات ہے۔ کسی دل جلے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے اطاعت رسول کی، محبت علی کی؟ تو جواب دیا کہ بھائی اپنی اپنی معرفت کی بات ہے، اپنی اپنی معرفت۔ صلوات بھیجیں آپ ذرا، میں یہ پڑھ لوں کیا ہے۔ کہا کہ ہاں اطاعت آپ کی کرتا ہوں، محبت علی سے ہے۔ ایک دل جلے نے پوچھا بھائی یہ کون سا محبت کا طریقہ ہے؟ اطاعت رسول کی، محبت علی سے۔ بھائی محبت بھی رسول سے کرو، یہ کون سی اطاعت ہے کہ جس میں اطاعت رسول کی ہے اور محبت علی کی ہے؟ تو صحابی جواب دیتا ہے اپنی اپنی معرفت کی بات ہے، اپنے اپنی نفاست قلب کی بات ہے، اپنی اپنی طہارت کی بات ہے، اپنے اپنے شجرہ نسب کی شرافت کی بات ہے۔ کہا کیسے اطاعت رسول کی کرتے ہو محبت علی سے؟ کہا ہاں رسول کی اطاعت ہی کی جا سکتی ہے، محبت نہیں کی جا سکتی۔ یہ سب بڑا عجیب جملہ ہے اگر آپ توجہ کریں اس جملے پر۔ رسول اللہ کی اطاعت کی جا سکتی ہے، رسول سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ رسول ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، رسول تو اللہ کے محبوب ہیں، رسول سے اللہ محبت کرے۔ کیا تو رسول سے محبت کا دعویٰ کر کے اللہ کی محبت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے؟ کہا کیسے؟ کہا قرآن نے اعلان کیا ہے سورہ مبارک آل عمران میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کا اتباع کرو۔ اتباع ہے رسول، صلوات بھیجے نا محمد۔ دیکھیں بات، تو رسول سے محبت اللہ کرے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو غلامی رسول میں اپنے لیے سربلندی تلاش کرتے ہیں۔ ہاں اطاعت رسول کی کر رہے ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ محبت علی سے کی جائے گی، یہ قرآن کا حکم ہے۔ بڑی توجہ جان محترم، جب صحابی نے یہ تکرار کی، سوالات کی، تو پیغمبر اسلام پوچھتے ہیں کہ اپنے سوال کو پھر دوہرا۔ صحابی نے بستہ عرض کی کہ یا رسول اللہ محبت علی سے کرتا ہوں، اطاعت آپ کی ہے۔ کہا تجھے علی کی محبت محسوس کیسے ہوتی ہے کہ تو علی سے محبت کرتا ہے؟ کہا مجھے علی کی محبت اس طرح محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ کی بزم میں بیٹھتا ہوں اور علی آ جاتے ہیں تو نگاہ آپ کے چہرے پر ہوتی ہے، دل علی کو سجدہ کرنے کو جی چاہ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، یہ محبت کی بات۔ کیونکہ نگاہ کا تعلق احترام سے ہے، بہت توجہ، نظر کا تعلق احترام سے ہے، دل کا تعلق محبت سے ہے۔ دل اس قبلہ جہاں کی طرف جھکتا ہے، نظر آپ کی بارگاہ میں ٹھہر جاتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں میں قربان ہو جاؤں، کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے۔ کہا جب تیرے دل میں علی کی محبت کسی موجزن سمندر کی طرح، متلاطم سمندر کی طرح موجے مارا کرے تو تجھ پر واجب ہے کہ جا کر اپنی ماں کے پیروں کو بوسہ دیا کر۔ بھائی بڑی توجہ دوست، اب یہ کس نے فرمایا؟ سرکار رسالت مآب نے۔ یہ ذہن میں رہا کہ کہا کہ جب علی کی محبت تیرے دل میں موجے مارا کرے تو اپنی ماں کو سجدہ کیا کر۔ وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ میری ماں تو مر گئی۔ یہ سارا منظر آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو اس تقریر کا لطف آئے گا۔ یہ علم، یہ شبیہ، یہ زیارتیں جو آپ کے تحت نظر ہیں نا، اس کے پس منظر میں میں یہ تقریر کر رہا ہوں، اس لیے ذہن میں رکھیں آپ۔ کہا اپنی ماں کو سجدہ کیا کر جب علی کی محبت تیرے دل میں موجزن ہو۔ کہا مولا میری ماں تو مر گئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، ابن خلدون نے لکھا کہ اگر تیری ماں مر گئی ہے تو اپنی ماں کی
قبر کو سجدہ کیا کر. اگر ماں مر گئی ہے تو ماں کی قبر پر جا اور جا کر بوسہ دے. آپ نے خاموشی سے سن لیا یہ جملہ, پورا شرعی مسئلہ پیغمبر اسلام نے حل کر دیا. کہا کہ اگر ماں مر گئی تو ماں کی قبر کو بوسہ دیا کر. یعنی علی سے محبت کی تعلیم دینے والی ماں اگر مر بھی جائے تو اس کی قبر پر بوسہ دینا بدعت نہیں ہے, شریعت ہے, شریعت ہے. اگر قبروں پر جانا, قبروں پر بوسہ دینا, قبروں کا احترام کرنا شریعت میں بدعت ہوتا تو پیغمبر اسلام کبھی بھی ایک صحابی کو یہ تعلیم نہ دیتے. وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری ماں تو میرے بچپن میں مر گئی تھی, مجھے تو اس کا نشان قبر بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے. پورے مجمع کی توجہ آج کی اس مجلس کے لیے اہم ترین جملہ ہے یہ. کہا مولا میری ماں بچپن میں مر گئی تھی, مجھے تو اس کی قبر کا نشان بھی پتا نہیں ہے. کہا اگر اس کی قبر کا نشان تجھے پتا نہیں ہے تو اپنے گھر میں جا, اپنے گھر میں جا, زمین پر بیٹھ, زمین پر بیٹھ کر انہی سے اپنی ماں کی قبر کی شبیہ بنا اور اس کو ماں کی قبر تصور کر اور اسے بوسہ دے. عزیزو آپ نے کیا سنا؟ اے ہماری شبیہ پر اعتراض کرنے والوں, پیغمبر نے واضح شریعت کا حکم بتا دیا ہے کہ اگر اصل تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو شبیہ بنانا عبادت ہے. جو ہے اور آپ کو سلامت رکھے. یہ شبیہ کی منزل, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی توجہ پر. اگر ماں کی قبر کا نشان نہیں ملتا تو زمین پر بیٹھ کر ماں کی قبر کا خط کھینچ, نشان بنا اور اس کو بوسہ دے. ماں کی قبر تصور کر کے یہ تیرا بوسہ ماں کی حقیقی قبر تک پہنچے گا. تو یہاں کی زری کا بوسہ حقیقی زری تک جاتا ہے, یہاں کے علم کا بوسہ حقیقی علم تک. صلوات بھیجنا محمد اور کرتے جائیں, یہ شریعت ہے. یہاں کا سلام وہاں تک جاتا ہے. آپ نے غور نہیں کیا جملے پر؟ یہاں کا سلام وہاں تک جاتا ہے. دنیا کہتی ہے صاحب آپ زیارت پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا صاحب زمان. یہ زیارتیں پڑھتے ہیں, آپ کا یہ اتنی دور کا سلام ہزاروں میل پہ کیسے ان کی خبروں تک اور ان کی ارواح تک اور ان کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے؟ میں کہوں گا کہ تم جو ہر 14 شعبان کو, ہر شعبان کے مہینے میں جا کر قبرستان میں جاتے ہو, بھئی یہ تو شریعت کا بنیادی حکم ہے سارے مسلمانوں کے لیے کہ جب بھی قبروں سے گزرو سلام کرو, السلام علیکم یا اہل القبور. تو تمہارے یہ گناہگار مردوں تک تو تمہارا سلام پہنچ جاتا ہے. اور جو علامت حیات ہیں, جو زندگی کا مقصد ہے, ان تک یہ سلام نہیں جائے گا, ان تک یہ سلام نہیں پہنچے گا. سوال کرنے والے نے کہا مولا میں بچپن میں میری ماں مر گئی تھی, مجھے نشان قبر بھی پتا نہیں. مولا فرماتے ہیں اپنی ماں کی قبر کا نشان اپنے ہاتھ سے بنا, اسے جا کر بوسہ دے. صحابی کہتا یا رسول اللہ میں نے تو علی کی محبت کا آپ سے اظہار کیا تھا, علی کی محبت سے ماں کی قبر کا اور ماں کی قبر کو بوسے کا اور ماں کے پیروں کے بوسے کا آخر تعلق کیا ہے؟ آپ میرے بارے میں کچھ فرمائیے. سرکار فرماتے ہیں کہ تیری فضیلت نہیں ہے, اپنی ماں کی قبر کو بوسہ اس لیے دے اور یہ کہہ کر دے علی کی محبت تیرے دل میں دریا کی طرح موجے مارے تو ماں کی قبر کو بوسہ دے کہ ماں تجھ پر لاکھوں سلام کہ تو نے میری ولادت میں خیانت نہیں کی. توجہ ہے محترم, یا علی یا علی یا مالا آپ کو سلام رکھے اس منزل فکر کو. علی علی جیو مل کر سلامت رہو. اتنی مل کر جیو, سلامت رہو بیٹا. اتنی ہی بلند صلوات سارا مجمع مل کر محمد آل محمد کو دو. توجہ ہے نا جان محترم. تو یہ علی کی آواز, یہ علی کے نعرے, یہ علی کا تذکرہ, یہ علی کا ذکر. عزیزان محترم یہ علی کا تذکرہ شرافت حسب نسب کی دلیل ہے. یہ تو بعد میں سوچا جائے گا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے, پہلے یہ تو طے کرو کہ حسب نسب کس کا. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر, یہ تو بعد میں سوچا جائے گا.
جہاں شجرہ نسبی درست نہیں ہے وہاں مذہب اور سبب کیا درست ہو جائے گا؟ عزیزان محترم، پہلے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا اپنے شجرہ نسب کی صحت کا اعلان کرے، اور صحت کا اعلان نہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے ہوتا ہے، نہ محمد رسول اللہ کے اقرار سے ہوتا ہے۔ ایمان کا پتہ نہیں چلتا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے، اسلام کا پتہ نہیں چلتا محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے سے۔ اس لیے کہ اگر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے سے مومن اور منافق کی پہچان ہو سکتی تو پروردگار کبھی قرآن میں سورہ منافقون نازل نہیں کرتا، اور یہ سورہ منافقون ہے جو نازل ہوا ہے قرآن میں، یہ کافروں کے لیے نہیں ہوا، مشرکوں کے لیے نہیں آیا، بزم پیغمبر میں بیٹھنے والوں کے لیے آیا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے آیا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد اور محمد پر، اور کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اللہ کی توحید سے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی توحید کے اقرار سے، رسول اللہ کی رسالت کے اقرار سے آخر تعلق کیا ہے دین کا، مذہب کا؟ عزیزان محترم، یہ ہم شیعان حیدر کرار کی نہ ضد ہے نہ ہر دھرمی ہے۔ ہمارے مذہب میں ضد نہیں ہوتی، ہر دھرمی نہیں ہوتی، کج بیسی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارا مذہب فتح مکہ کے بعد ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کی اولادوں کا مذہب نہیں ہے۔ یا علی یا علی یا علی، بہت توجہ جانا محترم۔ توجہ ہے دوستو، میں بہت مختصر کر کے گفتگو کو لا رہا ہوں دوستو۔ ہمارا مذہب فتح مکہ کے بعد کے مسلمانوں کی اولادوں کا مذہب نہیں ہے۔ ہم نے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول کی تصدیق کی ہے۔ تصدیق کرنا اور بات ہے، کلمہ پڑھنا اور بات ہے۔ کلمہ پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ کافر تھے، چلے تھے کسی ارادے سے، لہرا رہے تھے ہوا میں تلواریں، راستے میں کسی نے تانا دے دیا، گھر کی تو خبر لے لو، وہاں پہنچے، گھر والوں سے قرآن سنا، دل پسیج گیا، بزم رسالت میں آئے، جھومتے ہوئے آئے، حضرت حمزہ کھڑے ہوئے، جناب حمزہ نے تلوار کی نوک گردن پہ رکھی، کیا پروگرام ہے میاں، کس ارادے سے اکھلیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد۔ کمال تو دیکھو نا، خدا کی قسم کیا خوبصورتی ہے۔ نعرہ حیدری، نہیں ایسے نہیں، وہاں تک بیٹھے ہوئے دور و دراز تک میرے سارے نوجوان دوست پوری طاقت و توانائی سے نعرہ حیدری، علی 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 علی۔ یہ ہے بنیادی سی بات۔ جیو اب سب ایسے ایمان لانے میں کیا دیر ہوتی ہے؟ گئے کسی ارادے سے، پہنچے کسی ارادے سے، گئے کسی تیور سے، پہنچے کسی تیور سے، جناب حمزہ نے تلوار رکھ دی گردن پر، کیا پروگرام ہے کہ جی کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیجیے یہ ہے صاحب ایمان کی کیفیت، اتنی سی بات، اس میں کیا دقت ہوئی، اس میں کیا زحمت ہوئی، مجھے آپ بتائیے۔ تصدیق رسالت کی منزل یہ ہے کہ بنظر عشیرتک الاقربین، جب آیت نازل ہوئی حبیب سب سے پہلے کفار مکہ میں اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو، تو 40 کفار عرب اور شیاطین قریش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں پیغمبر اسلام اٹھ کر اعلان رسالت کرتے ہیں، اعلان اسلام کرتے ہیں، پورا مجمع مخالفت کر رہا ہے، اور ایک 12 برس کا بچہ ابو طالب کی گود کا پروردہ اٹھ کر اعلان کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، میں ابو طالب کا بیٹا، میں نے مکے میں 40 برس کے بعد آپ کو نبی بنتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے تو اس وقت آپ کو سیور نبوت سے آراستہ دیکھا ہے جب آدم بھی پیدا نہیں ہوا تھا، میں گواہی دے رہا ہوں۔ یہ تصدیق کی منزل جو ہے نا جان محترم، اور آپ کو سلامت رکھے، یہ ہے منزل تصدیق۔ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، آئی وٹنس، میں آپ کی نبوت کا عینی گواہ ہوں، میں سنا کر کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تصدیق کر رہا ہوں۔ بہت توجہ اس جملے پر، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ نے سن لیا یہ جملہ، یہ سب سے پہلے علی نے کہا،
तब इस जुमले को मैं जब अरबी में बयान करूं तो यूं होगा कि अली उठे और उठकर अली ने सबसे पहले इस धरती पर, इस गेती पर, इस जमीन पर, इस मट्टी पर अबू तुराब ने सबसे पहले कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कायनात में किसी ने नहीं कहा अली के अलावा जमीन पर। सोचें 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 इस जुमले को, सोचें। एक फैसला लेना है यहां से जाना मतलब, अली ने सबसे पहले रसूलुल्लाह से भी पहले, रसूलुल्लाह ने दावत ज़ुलशीरा में कलमा नहीं पढ़ा। रसूलुल्लाह ने कहा था कि मैं तो तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमतें लेकर आया हूं, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे। और इस मदद करने में ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला है, ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का जुमला है। ये सबसे पहले ये कलमा जो सारे मुसलमान पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सबसे पहले अबू तालिब के बेटे ने अपनी जबान पर जारी किया है। पूरी दुनिया में अब सारी दुनिया जहां जहां तक भी कलमा तौहीद और रिसालत पढ़ती रहेगी, अली की सीरत पर अमल करती रहेगी। सबसे पहले ये कलमा अली की जबान पर जारी हुआ। लेकिन पैगंबर ने क्या कहा था कि आज जो मेरी तस्दीक करेगा, जो मेरी मदद का वादा करेगा, जो मेरी गवाही देगा, वो मेरा वजीर होगा, मेरा वसी होगा, मेरा वली होगा, मेरा जानशीन होगा। तो अली ने गवाही भी दे दी, अली ने तस्दीक भी कर दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये अली ने कहा। पैगंबर सादिक भी है, अमीन भी है। पैगंबर ने अपना वादा पूरा करते हुए उसी बज़्म में बिला फसल कहा अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। सबसे पहले ये पैगंबर ने कहा तो सारी दुनिया के 90 करोड़ मुसलमान जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो कलमा अली की सुन्नत है। और हम जो कलमा पढ़ते हैं अलियन वलीउल्लाह, वो नबी की सुन्नत है। नबी या अली या अली या अली या अली जो है जब ये कलमा या रसूलुल्लाह सलामत रहो, या रसूलुल्लाह मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। रसूल ने कहा मैं गवाही देता हूं कि तू अल्लाह का वली है। तो सबसे पहले ये कलमा शहादत जो हम पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, जरा सा जागो। ये कलमा अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सबसे पहले नबी ने पढ़ा है। अब सोच समझ कर हमें काफिर कहना। या अली सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। ये जियो जियो बेटा, ये कलमा जो हम पढ़ रहे हैं ये सबसे पहले इस धरती पर, इस जमीन पर पैगंबर इस्लाम ने पढ़ा है। और तो हमारा कोई कसूर नहीं है, इजाफी कसूर तो यही है ना हमारा, इसी वजह से हम काफिर हैं। वरना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो सब पढ़ते हैं, नमाजें सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, रोजा सब रखते हैं, हम भी रखते हैं, कुरान सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, काबा हमारा भी वही है, सबका भी वही है, हज सब करते हैं, हम भी करते हैं। तो सब कुछ जो कुछ मुसलमान करते हैं वही हम करते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद मुसलमान हैं, और यही सब कुछ करने के बाद हम काफिर हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम एक काम ज्यादा करते हैं कि अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह कहते हैं, और दूसरा काम ये ज्यादा करते हैं कि हम जालिम के जुल्म का ऐलान करते हैं, मजलूम का मातम करते हैं। और जालिम का, बड़ी तवज्जो जुमले पर, जालिम के जुल्म का ऐलान करते हैं, मजलूम का मातम करते हैं। हम ऐसे मजलूमों का रोना नहीं रोते कि जिनके मकतूल होने के तो ढंढोरे पीटे जाएं, यौम मनाए जाएं। ऐसे मजलूमों का ऐलान नहीं करते कि आज उनका इंतकाल हो गया, आज वो शहीद हो गए, आज ये कत्ल हो गए, आज वो हुआ। भाई हम तो जब ऐलान करते हैं तो फिर बाकायदा ऐलान करते हैं। हम में ये नहीं है कि हम सिर्फ मकतूल का मातम करें, हम कातिल का नाम भी बताते हैं, कातिल का शजरा भी बताते हैं, कातिल का हसब नसब भी बताते हैं। हम अगर कहते हैं कि आज 18 रमजान को जिसने जरबत मारी वो अब्दुल रहमान था, इब्ने मुलजिम था, कुत्तामा ने उसे लालच दिया था निकाह का, अमीर शाम ने साजिश तैयार की थी अली के कत्ल की। अमीर शाम बेटा था अबू सुफियान का, अबू सुफियान बेटा था हर्ब का, हर्ब सरदार था बनी उमैया का। हम तो शजरे बताते हैं। तुम अगर किसी की शहादत या मौत का दिन भी मनाते हो तो सिर्फ उसका तस्करा क्यों करते हो? कातिल का ऐलान क्यों नहीं करते? किसने किसे मारा? तवज्जो तवज्जो
محترم کسی کے ساتھ یا علی صلوات بھیجے محمد والے محمد، کسی کے ساتھ تو مخلص رہو۔ کائنات میں سب سے پہلے تصدیق توحید و نبوت کی ہے تو علی نے، اور تصدیق ولایت کی ہے تو نبی نے، اور تصدیق کرنا ہی کٹھن مرحلہ ہے۔ کلمہ پڑھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، چلتے پھرتے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ جس طرح کافر کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں کب مسلمان ہو گیا، اسی طرح مسلمان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب کافر ہو گیا۔ دیکھیں اس جملے پر غور فرمائیں، جس طرح کافر کو یہ پتہ نہیں چلتا نا کہ وہ کب مسلمان ہو گیا، اسی طرح مسلمان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب کافر ہو گیا۔ قرآن جب اعلان کر دے نا، بڑی توجہ اس جملے پر، قرآن جب اعلان کر دے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، حبیب تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے، اور جب تو کوئی حکم دے دے اور فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے کے خلاف زبان پر اعتراض آنا تو بڑی بات ہے، اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ دنیا نے تو صرف ایک آنکھ سے دیکھا ہے کافروں کو مسلمان ہوتے ہوئے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جائیں گے اگر تیرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ جو تو فیصلہ کر دے، میں اشارہ کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے میرے حبیب۔ اگر تو یہ کہہ دے کسی میدان جنگ میں کہ پہاڑی کا یہ دامن نہ چھوڑنا، پہاڑی کا یہ دامن نہ چھوڑنا، اور اب اگر کسی نے پہاڑی کا یہ دامن جنگ احد میں چھوڑ دیا تو لا یؤمنون، نکل گئے دائرے ایمان سے۔ توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ دائرے ایمان قرآن نے کہا، قرآن نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورۃ مبارک حجرات میں اعلان ہوا، حبیب خبردار ان مومنوں کو، ان مسلمانوں کو، ان کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دو کہ صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ ادھر کسی کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہوئی، ادھر کافر ہوا۔ خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور نبی کی بارگاہ میں ایسے نہ بولا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو۔ دوستو علمی بات ہے، اگر لوگ اس پر توجہ کر لیں اس ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں، تو خود ہی صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ قرآن کی آیت بے مقصد تو نازل نہیں ہوئی۔ یقیناً لوگ بدتمیز ہوں گے، ہے نا، بلند آواز سے بولتے ہوں گے تو آیت آئی ہے نا، بے مقصد تو آئی نہیں۔ بھئی یہ مجلس ہو رہی ہے، اس میں اگر کوئی چھوٹا بچہ بیٹھ کر شور کرنے لگے یا باتیں کرنے لگے تو بڑے اسے سمجھائیں گے نا کہ بیٹا مجلس کے آداب یہ ہیں کہ خاموش بیٹھا جاتا ہے، ادب سے بیٹھا جاتا ہے، شور نہ کرو۔ لیکن بچہ شور کرے گا تو آپ سمجھائیں گے نا۔ یا علی یا توجہ کرو، توجہ، سامنے کی مثال دے رہا ہوں، بچہ شور کرے گا تو سمجھائیں گے نا، لیکن بچہ شور کرے گا تو پیار کر کے سمجھائیں گے، اس لیے کہ بچہ بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اسے سکھایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ حسین محمد کاظمی یہاں بیٹھ کے شور مچانے لگے، اگر یہ کمبخت شور مچانے لگے تو آپ اسے سمجھائیں گے نہیں، سمجھ لیں گے کہ یہ شرارت کر رہا ہے، یہ شرارتاً، تو اس کو تو بزم سے پھر نکال دیا جائے گا نا کہ مجلس کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ حکم جو دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند مت کرو۔ یہ بچے نہیں تھے جنہیں منع کیا جا رہا ہے، یہ خاصے سند رسیدہ تھے جنہیں ڈانٹا جا رہا ہے۔ تمہیں تمیز نہیں ہے، نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو اور ایسے بولتے ہو جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو۔ ارے کیا نبی تم جیسا ہے؟ توجہ ہے نا جان محترم، توجہ ہے نا دوستو، صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اب اگر مولا آپ کو سلامت رکھے، اب اگر یعنی توجہ ہے نا، دیکھیں یہ تقریر کی مجلسیں جو ہوتی ہیں نا، یہ سب کو فائدہ پہنچے، کسی کے بھی دل میں کوئی بات اتر جاتی ہے، کسی نہ کسی کے دل میں ایک جملہ بھی اگر گفتگو کا اتر جائے تو عزیزان محترم
یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، بہت بڑی عبادت ہوتی ہے، اور محسن شمیم قادری صاحب کی ساری محنت وصول ہو جائے گی اگر شام کی مجلس جیسا میرے بھائی پروفیسر عبدالحکیم صاحب نے پڑھی، یہ میں پڑھ رہا ہوں، اگر ہم دونوں کی مجلس کا کوئی ایک جملہ بھی کسی ایک مومن کے دل میں اتر کر اسے معرفت علی کے ایک پائیدان پر اور بلند لے گیا، سارے سال کی محنت وصول ہو جاتی ہے۔ سلامات بھیجیں آپ محمد والے محمد پر، تاکہ میں تو جو ہے نا دوستو، یہ وہ منزل فکر ہے۔ اچھا، اب آیت آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو طے ہو گیا نا شریعت کا مسئلہ کہ نبی کی آواز سے انڈر اینی سرکمسٹانسز، کسی بھی حالت میں کسی کی آواز اگر بلند ہوئی، نکل گیا دائرہ ایمان سے، ہو گیا کافر۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی نے نبی کی آواز سے آواز بلند کی، چاہے نبی صحت میں ہو یا بیماری میں، اللہ اکبر، ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہوئی، دائرہ ایمان سے باہر۔ اب شریعت کا مسئلہ کیا ہے مجھے پوچھ کے بتائیے، میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں یہاں تمام مسلمانوں کے یہاں جو فقہی مسئلہ ہے، متفقہ شیعہ سنی سب بھائیوں کے یہاں، وہ یہ ہے کہ نماز جماعت کا احترام یہ ہے کہ جب جماعت کی نماز مسجد میں ہو رہی ہو تو پیش نماز کی آواز سے کسی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ فقہی مسئلہ ہے، سب کا اتفاق ہے اس پر کہ پیش نماز کی آواز سے کسی کی آواز، بہت بیدار ہو کر آمادہ ہو کر دوستو آپ کو یہ سننا ہے، کسی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے پیش نماز کی آواز سے۔ دوران نماز بھی بلند نہیں ہونا چاہیے اس کی آواز سے۔ جو پیش نماز ہے، آپ جیسا ہے، آپ جیسا ہے، بشر ہے، خاکی ہے، گناہگار ہے، لیکن اس کا ڈیکورم یہ ہے، اس کا پروٹوکول یہ ہے، اس کا سلیقہ یہ ہے کہ اس کی آواز سے کسی ماموم کی، مقتدی کی، جو اقتدا کر رہا ہے، اس کی جماعت کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ میں بار بار زور دے رہا ہوں اس پر، کاش میں یہ سمجھا سکوں اور آپ بیدار ہو کر سمجھ لیں۔ ایک لطیف سا اشارہ ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے کہ جو آگے کھڑا ہوا ہے اس کی آواز سے پیچھے والوں کی یا برابر والوں کی کسی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ طے ہو گیا مسئلہ عزیزان محترم، تو پھر ملت اسلامیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ ہے کہ پیش نماز کی آواز بلند ہونا چاہیے مقتدی کی آواز سے، اور کسی نمازی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے پیش امام کی آواز سے، یہ جب مسئلہ طے ہے، تو اب آپ نے جو تاریخوں میں لکھا کہ پیغمبر اسلام پر بیماری اور ضعیفی کا ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آخری 3-4 نمازیں آپ نے ادا نہیں فرمائی، آپ مسجد میں تشریف لائے مگر بیٹھے رہے، تو عزیزان محترم اب شبلی نعمانی یا کوئی بھی مورخ اگر یہ لکھے کہ آخری مرحلے میں جب آخری نماز ادا کی جا رہی تھی حضور پر، جب بیماری کی شدت تھی، غلبہ تھا، تو نماز کھڑی ہو گئی تھی، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، اور ایک صاحب نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے، اور اس وقت پیغمبر اسلام برآمد ہوئے اپنے حجرے سے اس انداز میں، چونکہ آپ کمزوری اور نقاہت کا شکار تھے کہ ہمارا تو یہ ایمان ہی نہیں ہے، جو معصوم ہو وہ کمزور ہی نہیں ہوتا، توجہ ہے نا، لیکن ہم تو تاریخ کو بنیاد بنا کر استدلال کر رہے ہیں آپ ہی کے استدلال سے کہ جناب رسالت مآب برآمد ہوئے بیت الشرف سے، اپنے حجرے سے، عباس ابن مطلب کے کاندھے پر ایک ہاتھ تھا اور علی ابن ابی طالب کے کاندھے پر دوسرا ہاتھ تھا، ان دونوں بھائیوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے پیغمبر اسلام حجرے سے برآمد ہوئے، مسجد تک آئے، اور جب سرکار کے آنے کی آہٹ پیش نماز کو ہوئی تو پیش نماز کی برابر میں سرکار رسالت مآب بیٹھ گئے، اور آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جو شخص مسجد میں حجرے سے چل کر آ سکتا ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اسے پڑھانے میں کیا دقت ہے؟ پہلے تو منطق کی کسوٹی پر اسی کو کس لیں بھائی، نماز پڑھنے اور پڑھانے میں کیا فرق ہے؟ جو پڑھے گا وہی تو پڑھائی جائے گی نا۔ جب سرکار حجرے سے تشریف بھی لے آئے، مسجد تک آ بھی گئے، بیٹھ کے نماز بھی پڑھی، آپ ہی نے لکھا، تو جب پڑھی تو پڑھانے میں کیا دقت ہے؟ البتہ آپ کو یہ فقہی مسئلہ پوری توجہ دوستو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ پیش نماز کی آواز سے
کسی مقتدی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے. اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. اب اگر پیش نماز نے نبی کی آواز سے بلند کر کے اپنی نماز پڑھائی یا آیتوں کی تلاوت کی، آپ اس کی امامت ثابت کر رہے ہیں، یہاں تو ایمان جاتا رہا. توجہ ہے ناظرین محترم. اور تاریخ کے کس اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا آپ کو صلوات دے دینا محمد علی محمد پر. عرض میں یہ کر رہا تھا عزیزان محترم کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کس لمحے وہ دائرے اسلام سے باہر چلا گیا. اسلام میں آنے کا تو ایک راستہ ہے، جانے کے 1000 دروازے ہیں، نکل بھی جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کافر ہو گیا. اور جب وہ نکل کر خود کافر ہو جاتا ہے تو اچھے خاصے مومنوں کو کافر 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 کہنا شروع کر دیتا ہے. یہ اس کے کافر ہونے کی ایک دلیل بھی ہوتی ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم. اس جملے پر میں آپ کی ایک توجہ ایک جملے پر اور چاہوں گا. اب دنیا میں ایک شور مچا ہوا ہے، جہاں دیکھے کراچی سے خیبر تک کافر 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 کا ایک شور ہے، غلغلہ ہے. ہر دیوار پر، ہر سفید پتھر پر اپنے دل کی ساری سیاہی اور ضمیر کی ساری تاریکی اور نسلوں کی ساری اندھیری رات روشنائی بنا کر اڑیل دی ہے. یہاں سے وہاں تک لکھا ہوا ہے. ہم نے آج تک جواب میں، بھائی ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو جواب میں تو کافر کافر لکھ سکتے تھے، لیکن خدا کی قسم ہم نے نہیں لکھا، اس لیے کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں، ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں، باب علم کے بھکاری ہیں. ہم کافر کو کافر کیوں لکھیں؟ پھر ہمارے لکھے ہوئے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے لکھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. پھر ایسے لکھنے کا فائدہ کیا کہ ہم اگر لکھ بھی دیں تو وہ کافر نہیں ہوگا. پھر ایسوں کو کافر لکھنے کا فائدہ کیا ہے جنہیں قرآن کافر قرار دے چکا ہو. توجہ ہے نا عزیزان محترم. سلامت رہے آپ. اس جملے پر ہم نے، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہم نے کسی مرحلے پر کبھی ری ایکشن میں، کبھی رد عمل میں ہم پرامن بقائے باہمی کے قائل ہیں، ہم امن و امان کے قائل ہیں، ہم شیعہ سنی اتحاد کے قائل ہیں. مسلمانوں میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا. 1400 برس سے یہ دو فرقے شیعہ اور سنی بھائی چلے آ رہے ہیں. سنی بھائی ہمارے بھائی ہیں، درود میں شریک، سلام میں شریک، نظر میں شریک، نیاز میں شریک، رسول اللہ کہنے میں شریک. ان سے تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے. شیعہ سنی مسلمانوں کا مشترکہ جھگڑا تو انگریز کی اس اولاد سے ہے جو 250 برس پہلے سرزمین نجد پر نجدیت کا پرچار کرنے کے لیے وہ ڈاکو اور لٹیرے کہ جو آج خادم حرم بنے بیٹھے ہیں. توجہ ہے ناظرین محترم. ان سے ہے ہمارا جھگڑا، ان سے ہے تصادم. سنی بھائیوں سے کوئی ہمارا تصادم نہیں ہے. سنی بھائی اسی طرح سے ہمارے شریک ہے، ہر مرحلے میں ہمارے شریک، ہر عزاداری میں ہمارے شریک، ہمارے ہر مذہبی رسوم کی ادائیگی میں ہمارے شریک. لیکن دوستو جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ جملہ صرف یہ ہے کہ اعلان کیا کرتے ہیں ہمارے سنی بھائیوں کا عقیدہ ہے ہماری طرح کہ رسول نور ہے، رسول ہم جیسا بشر نہیں ہے. اہل سنت بھائی جو ہمارے بریلوی مسلک کے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے، ان سب کا عقیدہ یہی ہے. وہ درود کے بھی شریک، سلام کے بھی شریک، یا رضا کے بھی شریک، رسول کو نور ماننے کے بھی شریک. یہی ہمارا عقیدہ ہے. اب جملے پر آپ توجہ فرما لیں. تاریخی فیصلہ اور یہی گفتگو کا اختتامی جملہ ہوگا، اور اس سرزمین کی تاریخی مجلس کا یہ تاریخی جملہ نوٹ کر کے جائیں اور میری طرف سے مسلمان بھائیوں کو پہنچائیں. میں اپنی پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، سارے شیعہ سنی بھائیوں میں اتفاق ہے مقام رسالت پر، احترام رسالت پر، عظمت رسالت پر، یا رسول اللہ کہنے پر، نور رسالت پر. یہ تو وہ 5th کالمسٹ ہیں، وہ بلیک شیپس ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد خاندان بنی امیہ کے مسلمان ہونے والے لوگوں کی اولادیں ہیں. اب آ کر انہوں نے مسلمانوں کے درمیان ایک اختلاف پیدا کرنا شروع کیا، نام صحابہ کا استعمال کیا. یہ صحابہ اکرام سے بھی مخلص نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں. یہ کیا احترام
احترام صحابہ کی بات کریں گے؟ یہ صحابہ کے احترام کا کون سا قانون پاس کرائیں گے؟ بھائی جن کی نگاہ میں جنہوں نے یہ عقیدہ قائم کیا ہوا ہو کہ رسول ہم جیسا ہے، ان کی عقلوں پر ماتم کرنے کو جی نہیں چاہے گا کہ جن کا رسول ہم جیسا ہے ان کا صحابی تو ہم سے بھی گیا گزرا ہوگا۔ توجہ ہے نا جانو؟ اب غور نہیں فرما رہے جملے۔ نعرہ حیدری، علی 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 علی۔ توجہ ہے نا دوست؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ الحمدللہ ہم باب علم کے بیکاری ہیں، الحمدللہ کہ ہم کسی ایسے دروازے کے فقیر نہیں ہیں جہاں سے یہ جواب آتا ہو کہ ٹھہر جاؤ بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ ہم کسی ایسے دروازے کے عادی نہیں ہیں۔ کسی نے سوال کیا، مولا حاتم تائی بڑا سخی تھا، اس نے اپنے محل میں اتنے دروازے بنائے ہوئے تھے اور سائل کو ہر دروازے سے برابر ملتا جاتا تھا۔ ایک دروازے سے ملا، دوسرے دروازے پر گیا، پھر ملا، تیسرے دروازے پر گیا، 10 دروازوں پر جا کر سائل مطمئن ہوتا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ حاتم کی یہ سخاوت نہیں تھی، خود نمائی تھی، ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیا کہ سائل کو دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت تھی۔ نعرہ حیدری! یہ سوچو نا دوستو، عزیزان محترم، پوری طاقت سے تاریخی نعرہ اتنی بلند صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو جو ہے نا دوستو، یہ میزان ہے، مانو تو ایسے علی کو مانو جسے کسی میدان میں پیش کرتے وقت خجالت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، روایتوں کی سیڑھیاں نہ لگانی پڑیں۔ علی ایسا تو ہو جو زندگی کے ہر رخ سے علی ہو، جو زندگی کے ہر رخ سے علی ہو، نام کا بھی علی ہو، کام کا بھی علی ہو، پیغام کا بھی علی ہو، مقام کا بھی علی ہو۔ وہ علی ہو جس کی ولادت بھی علی، جس کی شہادت بھی علی، جس کا بچپن بھی علی، جس کا لڑکپن بھی علی، جس کی جوانی بھی علی، جس کی ضرب بھی علی، جس کا حملہ بھی علی، جس کی تیغ بھی علی، جس کا کلمہ بھی علی، جس کا قیام بھی علی، جس کا قعود بھی علی، جس کا سجدہ بھی علی، علی کا خاندان بھی علی، علی کا حسب بھی علی، علی کا نسب بھی علی، علی کا دادا ابراہیم بھی علی، علی کا اسماعیل بھی علی، علی کا عبد مناف بھی علی، علی کا ہاشم بھی علی، علی کا عبد المطلب بھی علی، علی کا عبداللہ بھی علی، علی کا ابو طالب بھی علی، علی کا بیٹا، علی کے بیٹے بھی علی، علی کی شریک حیات بھی علی، علی کی بیٹیاں بھی علی، علی کی نماز بھی علی، علی کا قیام بھی علی، علی کی دعا بھی علی، علی کا سجدہ بھی علی، علی کا ممبر بھی علی، علی کا خطبہ بھی علی، علی کا قرآن بھی علی، علی کی تفسیر بھی علی، علی کی تعویل بھی علی، علی کا نام بھی علی، علی کا غلام بھی علی، علی کا بیٹا بھی علی، علی کا حسن بھی علی، علی کا حسین بھی علی، علی کا حسین بھی علی، علی کی فاطمہ بھی علی، اور ساری کائنات آدم و عالم میں پہلا اور آخری انسان ہے میرا علی، کہ جس علی کا نبی بھی علی، علی کا خدا بھی علی۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ سلامت رہو، جیو بیٹا جیو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ علی 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 کا نبی بھی علی، علی کا خدا بھی علی، علی کا سجدہ بھی علی۔ اسی سجدے کا ماتم ہے آج، یہی شب ہے قیامت کی، یہی وقت ہے ضربت کا۔ کچھ نہ بھی پڑھوں تو رو دینا،
یہ سوچ کر رو دینا کہ بطول کی بیٹیاں رو رہی ہیں. یہ قیامت کی رات، یہ شب ضربت، یہ عاشور کی رات سے کم نہیں، یہ شب عاشور سے کم نہیں. یہ ساری رات میرے ماتمی نوجوان جو علی کا ماتم کرتے رہے، اس لیے کہ یہ پورے کراچی میں شمیم کاظمی صاحب کو یہ سعادت حاصل ہے مولا کی طرف سے کہ شب ضربت کے اس وقت ماتم علی برپا کیا جاتا ہے، جو ضربت لگنے کا عین وقت ہے. یہ شام سے اب تک کا مرحلہ علی نے کیسے طے کیا؟ دوستو، جناب زینب کہتی ہے، اب تم رو یا نہ رو، میں جملہ کہہ رہا ہوں. بی بی زینب کہتی ہے، میرے بابا آج ساری رات جب سے مسجد سے آئے ہیں، صحن خانہ میں کبھی مشرق کی طرف جاتے، کبھی مغرب کی طرف جاتے. آدھی رات بیتی تو میں نے دیکھا کہ میرے بابا نے اپنی سفید داڑھی کو، ریش اقدس کو آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، پالنے والے یہ رات کب تمام ہوگی؟ پلنے والے، پالنے والے یہ شب کب بیتے گی؟ یہ ستارے کب بجھیں گے؟ علی بے چین ہے تیری بارگاہ میں آنے کے لیے. علی نے ایسا جملہ کہا بیٹیوں کے کلیجے کے پار ہو گیا. یہ جملہ زینب و کلثوم سے برداشت نہیں ہو سکا. ایک مرتبہ نماز سحر کا وقت قریب آیا، علی نے آواز دی، بیٹا حسن ادھر آؤ، بیٹا حسین ادھر آؤ. علی کے دونوں بیٹے، علی کا عباس بیٹا، علی کا محمد حنفیہ بیٹا، علی کے 13 بیٹے علی کے گرد آ کر کھڑے ہو گئے، بیٹا چلو ہمارے ساتھ مسجد میں. اور چلنے سے پہلے علی نے آواز دی، زینب ادھر آؤ، ام کلثوم ادھر آؤ. یہ بڑی تعداد میں مومنات آئی ہوئی ہے نا، اللہ ان کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کے پردوں کو آباد رکھے، اللہ ان کے وارثوں کو سلامت رکھے. یہ شہزادی زینب و کلثوم کا ساتھ دینے کے لیے آئی ہے نا. تو اگر جملہ سنو، زینب و کلثوم کو بلایا، دایاں ہاتھ زینب کے سر پر رکھا، بایاں ہاتھ ام کلثوم کے سر پر رکھا. اللہ جانے علی نے آج بیٹیوں کو کیسے رخصت کیا. زینب تو بڑی حجاب والی بیوی تھی نا، باپ کے سامنے بول بھی نہیں سکتی تھی، مگر ام کلثوم تڑپ کے رہ گئی. شہزادی پیٹ کر کہتی ہے، بابا پیار تو آپ روز کرتے ہیں، مگر آج اللہ جانے کیسے پیار کر رہے ہو، ہمارا دل ہلا جاتا ہے. بیٹا کیسے پیار کر رہا ہو؟ بابا آج تو ایسے پیار کر رہے ہو جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے. جزاک اللہ مولا تمہیں سلام. دیکھو ہر آنکھ میں آنسو آ گیا. یہ ہے علی والوں کی پہچان. ہر آنکھ رو پڑی ہے. رات کے اس وقت کوئی روئے گا، رات کے اس وقت کوئی رو سکتا ہے. ہمارے بچے بھی رو رہے ہیں، ایک ایک آنکھ میں آنسو میں دیکھ رہا ہوں. علی رخصت ہوئے زینب و کلثوم سے، چلے راستے میں دروازے کے قریب گھر میں پلے ہوئے پرندوں نے مولا کا دامن تھاما. اپنی چونچوں سے فریاد کرنے لگی دامن تھام کر، آقا نہ جائیے میرے مولا نہ جائیے، ہو جائیں گے یتیم یہ فرزند آپ کے. جیسے آبی پرندے اپنی زبان بے زبانی میں کہہ رہے مولا زینب و کلثوم کو عید سے پہلے یتیم نہ کرو، مولا نہ جاؤ مسجد میں قاتل موجود ہے. چمکارا پرندوں کو علی نے دامن چھڑایا. حسن کو مخاطب ہو کے کہتے، بیٹا حسن یہ پرندے ہیں، انہیں ہماری معرفت ہے، بیٹا ان کے میرے بعد ان کے پانی کھانے کا خیال رکھنا. دیکھو اگر ان کی خدمت کر سکو تو انہیں گھر میں رکھنا، ورنہ آزاد کر دینا. ان کے پانی کا میرے مولا میں تیری سخاوت کے قربان، تیری غلام نوازی کے قربان، زندگی کے آخری دن بھی گھر میں پڑے ہوئے پرندوں کو کے لیے وصیت کر کے جا رہے ہو، انہیں پیاسا نہ رہنے دینا. یا علی یہ تیرا ہی 6 مہینے کا بچہ تھا جو کربلا کے میدان میں سوکھی زبان خشک ہونٹوں پر پھیر کر پانی کا قطرہ مانگا ہے، جواب میں تیر آ رہا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ابھی آپ آگ کا ماتم کریں گے، ابھی آپ گلزار بنائیں گے مولا کے ماتمی. میرے بھائی میرے بیٹے حسن صادق کے نوحے کے بعد جی بھر کے آپ ماتم کریں گے نا، کودیں گے نا ابھی آگ میں. کیوں کودیں گے؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم تو اپنی مرضی سے آگ میں کود رہے ہیں، مگر زینب کو مجبوراً جلتے ہوئے خیمے میں عصر عاشور جانا پڑا تھا، اس لیے کہ بیمار سجاد خیمے میں تھا. چلتے ہوئے انگاروں میں داخل ہوئی، پشت پہ بیمار کو لیا، باہر آئی، بیٹا
वो जल गई। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। मौला तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे। बड़ा खूबसूरत पुरसा दे रहे हो शमीम कादरी, तुम्हारे बच्चों की मेहनत वसूल हो रही है। इतनी मकबूल मजलिस, इतनी मंजूर मजलिस रात के इस वक्त में, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, तुम्हें कामयाब व कामरान करे। लो ये जुमला सुनो बेटा हसन, इन परिंदों का ख्याल रखना। मस्जिद में पहुंचे और यहां मैं एक जुमला मसाइब रोक कर कह रहा हूं, जहां कराची में ये मेरी 5वीं 6ठी मजलिस है, मैं मुसलसल ये कहने जा रहा हूं, ये मेरे मौला के लिए मेरा तारीखी जुमला है। मुसलमानों, मुझे तारीख में कोई ऐसा रोजादार नमाजी दिखाओ जो अपने सोए हुए कातिल को जगाकर नमाज पढ़े। ये अबू तालिब का बेटा है जिसका कातिल सोया हुआ है। जब वो पहुंचा, चाहते तो आसानी से नमाज पढ़ सकते थे, सोए हुए कातिल को जगाकर ठोकर मारकर जगाते, उठ, खुदा के घर में शैतान की तरह नहीं लेटा करते। पहुंचे गुलदस्ता अजान के करीब, मुअज्जिन करीब आया, हाथों को जोड़कर इजाजत चाहिए, मौला अजान देने की इजाजत है। सुन लोगे जुमला, सुनोगे दोस्तों? अल मोहसिन में इस जुमले पर कयामत बर्पा हो गई थी, अगर आप भी सुन सके तो सुन लेना। मुअज्जिन हाथ जोड़कर अजान करने की इजाजत तलब करता है। अली कहते नहीं मुअज्जिन, आज तू अजान नहीं देगा, आज अली खुद अपने अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करेगा। मौला गुलदस्ता अजान में पहुंचे, यदुल्लाह ने लिसानुल्लाही लहजे में अपने कलेजे की ताकतें इकट्ठा करके आखिरी बार अल्लाह की किबरियाई का ऐलान किया। जब अली ने कहा अल्लाहु अकबर, फजा के दोष पर अली की आवाजें कूफे के एक घर में गई, कूफे के घरों में कयामत बर्पा हो गई। नमाजियों ने अपने गरीबान फाड़ डाले, जूतों के तस्मे तोड़ डाले, घरों के दरवाजे खुले। अरे क्या कयामत है, आज अमीरुल मोमिनीन खुद अजान दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, मातम करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, ये हक है रोने का, ये हक है गुस्सा देने का। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अली ने दूसरी मर्तबा कहा अल्लाहु अकबर। जब दूसरी मर्तबा अली ने कहा, आसमान ने भी रोना शुरू किया, दरो दीवार ने कूफे के लरजना शुरू किया। दूसरी आवाज जब फदा के दोष पर अली के घर में ज़ैनब और कुलसूम के कानों तक गई, अली की दोनों शहजादियां शहने खाना में आ गई, सर से विदा सरकाई, सर के बाल खोले, ज़ैनब और कुलसूम ने हाथ बुलंद किए, परवरदिगार तेरी किबरिया भी बाकी रहे, ये आवाज भी सलामत रहे। मेरे बाबा को बचा, मेरे बाबा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। अज़ादारो नमाजी मस्जिद की तरफ आए, मुसल्ले बने, सफे बनी, इमाम मस्जिद के पहली सफ में जाकर खड़े हुए। एक मर्तबा अली ने आगाज़ नमाज किया। 2-4 जुमले दोस्तों। पहला सजदा अली ने किया, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मलून ने, खुदा लानत करे उस पर, खुदा उसको भेजने वाले पर भी लानत करे, जिसने उसे कत्ल पर आमादा किया था उस पर भी लानत करे। अरे बड़ी कयामत ढाई है, अरकान हिदायत मुरादी हुए हैं, आसमान और जमीन लर्ज़े हैं कि इब्ने मुलजिम मलून ने सजदे की हालत में जहर भरी तलवार मेरे मौला के सर पे मारी। मौला सुभान रब्बी अला व बिहम्दिही कहकर उठ गए, सजदे से सर उठाया, वार खता गया। दूसरे सजदे के लिए मौला अभी जाना चाहते थे कि जालिम ने फुर्ती से दूसरा वार किया, सर को शिगाफ्ता करती हुई जहर आलू तलवार पेशानी तक आ गई। एक मर्तबा अली ने कहा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। पेशानी शेर खुदा का खून मेहराब मस्जिद में मुसल्ले को रंगीन करता हुआ, अल्लाह ने मेरा नमाजी मौला इशारा किया, बेटा हसन नमाज मुकम्मल करो, नमाज मुकम्मल करो, हमारा सजदा रह गया है, नमाज मुकम्मल करो। बड़े बेटे ने नमाज पढ़ाई, इधर नमाज तमाम हुई, उधर खश खाकर खुदा का शेर मुसल्ले पे गिरा। अली के 13 बेटों ने गलीम बिछाई, जख्मी शेर खुदा को उस गलीम में डाला। अदादारो, जब बेटे जा रहे थे ना घर की तरफ बाबा को लिए हुए, हुसैन देख रहे थे, हुसैन देख रहे थे, अच्छा जालिम तूने मेरे बाबा को दूसरा सजदा नहीं करने दिया।
सुन लोगे ये जुमला, तूने मेरे बाबा को दूसरा सजदा, बस 2 जुमले मजलिस खत्म कर रहा हूं, मातम होगा, इसी पर मेरा भाई हसन सादिक इसी मंजिल पर आएगा। अच्छा जालिम इब्ने मुलजिम मलून, तूने मेरे बाबा को दूसरा सजदा नहीं करने दिया। अरे दूसरा सजदा तो करने देता। जख्मी बाप की पेशानी देखकर हुसैन कहता बाबा बाबा गम न करना, बाबा आपका एक सजदा रह गया है ना, एक सजदा रह गया है बाबा। बाबा तूने सजदे से सर तो उठा लिया था, तेरा ये सजदा करबला के मैदान में हुसैन अदा करेगा, तीरों के मुसल्ले पर, तीरों के मुसल्ले पर अदा करेगा। बाबा तेरे बेटों ने तेरा सर उठा लिया था सजदे से, लेकिन हुसैन का सर सजदे से कोई नहीं उठाएगा, शिमर काट के सर ले जाएगा। अदादारों 2 जुमले और 2 आप रो पड़े हैं, वरना मजलिस में यहां खत्म कर रहा था, मगर आपके आंसू देखकर आपकी कबूलियत के लिए कह रहा हूं। दोस्तों साल भर याद रखोगे इस जुमले को। अली के बेटे अली को लेकर एक गलीम में कांधे पर लेकर चले, पीछे हजारों नमाजी रोते हुए, इसमें खाक डाले हुए, इसी तरह तुम्हें मातम करना है, सर में खाक डालते हुए वाह अलिया वाह अलिया वाह अलिया वाह अमीरुल मोमिनीन की सदाएं बुलंद करते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। अभी आधा रास्ता तय हुआ था कि अली ने गश से आंख खोली, अली ने गश से आंख खोली, आंख खोलते ही अली ने हसन का कांधा दबाया, बेटा हसन सवारी रोको। हसन ने कहा बाबा क्यों? कहा बेटा ये नमाजी जो हमारे साथ रोते हुए आ रहे हैं, इनसे कह दो ये अपने घरों को वापस चले जाएं, अभी हमारी शहादत का वक्त नहीं आया, ये अभी न रोएं, अभी यहीं से वापस चले जाएं। हसन कहते हैं बाबा ये आपके नमाजी बाबा ये आपके अज़ादार हैं, बाबा ये रोजेदार हैं, बाबा ये आपके मातमी हैं, अच्छा नहीं लगता इन्हें रास्ते से वापस लौटाओ। कहा बेटा मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी ज़ैनब और कुलसूम की आवाजें कूफे के इन नामहरमों के कानों में जाए। अली वक्त से पहले मर जाएगा अगर किसी कूफी की कान में मेरी ज़ैनब की आवाज चली गई। हसन ने वापस कर दिया, नमाजी चले गए। मैं कहूंगा या अली मैं तेरी गैरत के कुर्बान आज अपनी बादशाही में ज़ैनब की आवाज कूफियों तक जाना पसंद नहीं करता। मौला सन 61 हिजरी में इसी कूफे के बाजार में रसन बस्ता सर भरेगा, पत्थर खाती हुई अली की बेटी गुजर रही है मातम हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।